बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। एक फर्द की जिंदगी के दो पहलू हैं। एक पहलू से बंदा खालिक के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरे पहलू से बंदा मखलूक खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। खालिक के हवाले से बंदा आजिज़ी और इनकिसारी को अपनाता है और मखलूक के हवाले से वो खिदमत खल्क, नफा बख्शी और फैज रसानी को अपनाता है। खालिक के हवाले से वो हुकूकुल्लाह अदा करने का पाबंद है और मखलूक के हवाले से वो हुकूकुल इबाद अदा करने का पाबंद। हुकूकुल्लाह तो सिर्फ तौबा और इस्तिगफार से माफ हो जाते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद के लिए बंदे का राजी होना जरूरी है। जिस बंदे को नाराज किया, जब तक वो बंदा राजी नहीं होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी राजी नहीं होगा। तो एक फर्द की जिंदगी के ये जो दो पहलू हैं, एक से वो खालिक के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरे में वो मखलूक के साथ जुड़ा हुआ है। इसी पहलू पर और इन दोनों पहलुओं पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में मारूफ आया मुकद्दसा के अंदर इरशाद फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। नहीं पैदा किया हमने जिन्नो इंसान को मगर अपनी इबादत के लिए। जिन और इंसान क्यों पैदा किए गए? अल्लाह करीम ने फरमाया हमने इंसानों को भी अपनी इबादत के लिए पैदा किया और जिन्नों को भी अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब वो कौन सी इबादत है जिस इबादत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्नों इंस को पैदा फरमाया? मुफस्सिरीन कराम ने इसकी कसीर तशरीहात बयान फरमाई। उनमें से एक तशरीह में आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं मुख्तसर वक्त में। वो है इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तफसीर कबीर से। इमाम राजी लिखते हैं कि मल इबादतुल्लती खुलिकल इंसु वल जिन्नु लहा। आप फरमाते हैं कि मल इबादतु, अल्लाह ने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो वो इबादत कौन सी है? अल्लती खुलिकल जिन्नु वल इंसु लहा, कि जिसके लिए जिन्नों इंसान को पैदा किया गया। अल्लाह ने इंसान और जिन को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। कहा वो कौन सी इबादत है? इबादत में तो फराइज भी हैं, इबादत में वाजिबात भी हैं, सुनन भी हैं, मुस्तहब्बात भी हैं। इबादत तो कसीर है और उसमें कई दराजात हैं और इबादत आज खुद बेशुमार है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सौम, सलात। वो कौन सी इबादत है जिस इबादत के लिए रब्बे लम यज़ल ने इंसान को पैदा फरमाया? इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर कबीर में लिखते हैं कुलना, वो कहते हैं हम ये कहते हैं, मुफस्सिरीन किराम की जमात, हम ये कहते हैं कि वो इबादत जिस इबादत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्नों इंस को पैदा फरमाया, वो इबादत दो है। एक अत्ताज़ीमु लिअम्रिल्लाहि और दूसरी वश्शफ़क़तु अला खल्क़िल्लाह। जिस इबादत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्नों इंसान को पैदा फरमाया, वो इबादत दो है। एक अत्ताज़ीमु लिअम्रिल्लाह, अल्लाह के अम्र की, अल्लाह के हुक्म की तामीर यानी फराइज को अदा करना। एक फराइज को अदा करना, अहकामात इलाहिया को बजा लाना। और दूसरी इबादत जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया इंसान और जिन को, फरमाया वश्शफ़क़तु अला खल्क़िल्लाह, वो है मखलूके खुदा पर शफकत करना। अल्लाह ने जिन्नों इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। इमाम राजी फरमाते हैं कि वो कौन सी इबादत है जिसके लिए पैदा किया? वो कहते हैं एक है फराइज अदा करना यानी अत्ताज़ीमु लिअम्रिल्लाह, अल्लाह का हुक्म मानना। अल्लाह का हुक्म जब होगा तो या वो फर्ज होगा या वाजिब होगा, अम्र इलाही। तो अल्लाह के अम्र को मानना यानी फराइज और वाजिबात को अदा करना, और वश्शफ़क़तु अला खल्क़िल्लाह, और अल्लाह की मखलूक पर शफकत करना। ये दो पहलू जो मैंने अर्ज किए इंसान की जिंदगी के, एक पहलू से वो खालिक के साथ जुड़ा हुआ है
دوسرے پہلو سے وہ مخلوق خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو عاجزی اور انکساری کو اپناتا ہے، اور جب مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ شفقت اور محبت کو اور خدمت خلق کو اور ان کے ساتھ باہمی شفقت اور محبت کو اپناتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گویا اسی آیت مقدسہ اور اسی مفہوم کی تشریح میں لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں نقل کیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ بعد الفرائض، ان احب الاعمال الی اللہ، فرمایا اللہ کے نزدیک جو سب سے محبوب اعمال ہیں بعد الفرائض، فرائض کے بعد، مطلب جو سب سے محبوب اعمال ہیں وہ فرائض و واجبات ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے محبوب عمل ہے اللہ کو پیارا وہ فرائض اور واجبات ہیں. اور پھر اس کے بعد کون سا عمل پیارا ہے؟ فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ بعد الفرائض، فرائض کے بعد اگر پوچھتے ہو کہ سب سے محبوب عمل کون سا ہے، فرمایا ادخال السرور علی المسلم، ادخال السرور علی المسلم، کسی مسلمان کو خوش کرنا. یہ فرائض کے بعد سب سے پسندیدہ عمل ہے جو رب لم یزل کو سب سے زیادہ پسند ہے. وہی مفہوم آیا کہ سب سے زیادہ اللہ کو فرائض پسند ہیں، اور فرائض کے بعد اگر پسند ہے تو وہ ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنا. ادخال السرور علی المسلم، مسلمان کی زندگی میں سرور کو داخل کرنا، یہ ہے کسی انسان کو، مخلوق خدا کو انفرادی خوشی دینا. اور اس سے آگے طبرانی معجم الاوسط میں حدیث پاک لائے ہیں، وہاں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ادخل علی اہل بیت من المسلمین سرورا لم یرض اللہ له ثوابا دون الجنہ. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان گھرانے کو خوش کرتا ہے، اہل بیت من المسلمین، وہاں فرمایا تھا کہ کسی ایک مسلمان کو ادخال السرور علی المسلم، کسی مسلمان کو انفرادی خوشی دیتا ہے، اس کی مصیبت میں، ایک بندے کی مصیبت میں اس کے کام آتا ہے. فرمایا یہ عمل اللہ کو فرائض کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہے. اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان فیملی کو، اہل بیت من المسلمین، کسی مسلمان فیملی کو سرور داخل کرتا ہے ان کی زندگی میں، ان کی زندگی میں خوشی شامل کرتا ہے، ان کی زندگی سے مصیبت کو رد کرتا ہے، ان کی مدد کر کے ان کی زندگی کو آسان کرتا ہے، فرمایا لم یرض اللہ له ثوابا دون الجنہ، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جنت سے کم ثواب میں راضی نہیں ہوتا. یعنی یوں سمجھیں، فرشتہ عرض کرتا ہے یا رب العالمین اس بندے نے تیری مخلوق میں سے ایک پوری فیملی کو خوش کیا، تو کسے 100 نیکیاں اسے دے دی جائیں؟ اللہ فرماتا ہے نہیں. یا اللہ 1000 نیکیاں دے دی جائیں؟ اللہ فرماتا ہے نہیں. گویا یوں سمجھیں کہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا پھر کیا کریں، اس کے گناہ معاف فرما دے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں. تو رب ذوالجلال تو بتا، اس بندے نے مسلمان فیملی کو خوش کیا، اس کی حاجت کو پورا کیا، اس کی مصیبت کو رفع کیا، اب ہم اس کو کیا دیں؟ خالق کائنات فرماتا ہے اگر دینا ہے تو میں، خالق کائنات فرمایا میں تو جنت سے کم پر راضی نہیں ہوں گا. اس نے میری مخلوق میں سے ایک فیملی کو، ایک گھرانے کو خوش کیا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے جنت سے کم کوئی درجہ نہیں. یعنی اس ایک عمل پر رب ذوالجلال اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق خدا کو جو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا تو اس کی شفقت اور محبت، اس کے ساتھ خدمت کا تعلق رکھنا، فیض رسانی کا اس کے ساتھ تعلق جوڑے رکھنا اور اس کو نفع پہنچانا، اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ التعظیم لامر اللہ، فرائض اور واجبات کے بعد جو سب سے پسندیدہ عمل ہے وہ کسی فرد کو یا چند افراد کو، فیملی کو اور اللہ کی مخلوق کو خوش کرنا،
ان کی زندگی میں سرور کو داخل کرنا، یہ عمل اللہ کو فرائض کے بعد، واجبات کے بعد سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اور جب کوئی کسی فیملی کو خوش کرے تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے لیے جنت سے کم کسی ثواب پر راضی نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال سمجھیں، حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حدیث پاک بھی امام طبرانی المعجم الکبیر میں لے کے آئے، جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے عیب کو چھپایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے 40 کبیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ میت کو غسل دیا اور عیب کو چھپایا، 40 کبیرہ گناہ اللہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ پھر حدیث پاک میں آیا، دوسری حدیث پاک میں، جو جنازہ لے کے چلے اور 40 قدم چلے اور میت کو، جنازے کو 40 قدم تک کندھا دے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اگلی حدیث پاک میں آیا اللہ اس کی حتمی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کسی میت کو غسل دیا، فرمایا اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف۔ کسی جنازے کو کندھا دیا، فرمایا اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف۔ گفتگو کا آخری لمحات، جنازے کو کندھا دیا، 40 کبیرہ گناہ معاف، میت کو غسل دیا، 40 کبیرہ گناہ معاف۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ میت کا سہارا بنا، بندہ مردے کا سہارا بنا۔ اور کبیرہ اور صغیرہ گناہ یہ متفقہ بات ہے، ہر کوئی جانتا ہے کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، اور صغیرہ گناہ نیکیاں کرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ توبہ نہ کرے۔ یہ 2 عمل ہیں جن اعمال سے کبیرہ گناہ بھی بغیر توبہ کے معاف ہوتے ہیں، ایک میت کو غسل دینا، دوسرا میت کو کندھا دینا۔ علماء ذیشان نے بڑا کمال کا جملہ لکھا، وہ کہتے ہیں کہ میت کو کندھا دینا، میت کو غسل دینا، جب وہ فوت ہو گیا اور اب اس کے جنازے میں وہ لوگ بھی پہنچ گئے جو فرض عین کے لیے نہیں پہنچتے، وہ فرض کفایہ کے لیے پہنچ گئے، اب اس کے جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ پہنچ گئے، وہاں تو بے شمار لوگ پہنچ گئے کیونکہ وہ مردہ ہو چکا، وفات پا چکا۔ میت کو کندھا دینا، میت کو غسل دینا، اگر اس پر 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں تو بندہ خدا ذرا سوچ، اگر تو کسی میت کا نہیں زندہ کا سہارا بنے، اگر تم کسی زندہ کا آسرا بنو اور کسی بیمار کا آسرا بنو، کسی بھوکے کا آسرا بنو، کسی بے سہارا کی مدد کرو، کسی پیاسے کو پانی پلاؤ، کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، کسی غریب کے گھر میں راشن پہنچاؤ، اور کسی مصیبت زدہ کو مصیبت سے نکالنے کے لیے اپنے وسائل استعمال کرو، اگر تم مردہ کا سہارا بنو تو تمہارے 40 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو سوچو اگر تم زندہ کا سہارا بنو گے تو پھر تمہارے کتنے گناہ معاف ہوں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت سے کم ثواب پر اس بندے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ آئیے جس عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، فرائض و واجبات کو ادا کرنا اور مخلوق خدا پر شفقت کا اظہار کرنا، آئیے یہ عہد کریں کہ ہم فرائض و واجبات بھی ادا کریں گے اور اللہ رب العزت کی مخلوق پر شفقت بھی کریں گے۔ رب قادر کریم ہمیں ان نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔